آج دیکھ لیں آپ کہ جو خود دوسروں کو چور چور کہتے تھے، آج ان کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اس نے سب واضح کر کے رکھ دیا۔ ایک ایسی سچویشن میں آج پاکستان کھڑا ہے جہاں ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ لٹ تو رہے ہیں لیکن اس چیز کو روکنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا، اور بات تو ہم ہو گئے۔ سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے حوالے سے جس کی جو اعداد و شمار منظر یہاں پر آئے ہیں، اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ جو ایک سال ہمارا گزرا 2020 کے حوالے سے، اس میں بھی حکومت جو ہے وہ کرپشن کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ ابتدائی میں بھی میں نے کہا کہ حکومت کی دعوے اور توقعات تو اس طرح سے تھیں کہ جو ہی وہ اقتدار میں آئے کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ امیر، آپ سے آغاز کروں گی۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا، جو رینکنگ ہماری تھی اگر ہم اس کو دیکھیں تو 7 درجے ہماری تنزلی ہوئی، جو کہ نہیں ہرگز طور پر ہونی چاہیے تھی۔ یہ تو تبدیلی کے دعوے دار تھے نا، کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لے کر آئے تھے، تو پھر جو 2 سال میں نہیں ہو سکا، کوئی لگتا ہے آپ کو ان فیوچر کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے جس پر عمل کر کے یہ کرپشن کو ختم کیا جا سکے؟ ذریعہ ساڑھے 22 سال تک، یہ 2.5 سال نکال دیں، اس سے پہلے اقتدار میں آنے سے پہلے 22.5-23 سال تک عمران خان اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ جو ہر سال آتی ہے اس کا تازیانہ بناتے تھے۔ ہر سال جب پرویز مشرف کی حکومت تھی تو اس کی پشت پر برساتے تھے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو 5 سال انہوں نے ہر سال وہ تازیانہ ان کی پشت پر برسایا، جب پھر 5 سال نون لیگ کی حکومت تھی تو پھر ان کی پشت انہوں نے لال کی، ہر سال تازیانہ برسا۔ جب ان کی حکومتیں تھیں، ان کے خلاف یہ رپورٹس آتی تھی تو وہ بھی اسی قسم کے عذر تلاش کرتے تھے، ٹیکنیکل جو آج یہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن عمران خان کہتے تھے کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ خرافات بکتے ہیں، جو رپورٹ کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، اس کو منوان تسلیم کیا جائے۔ آج جب یہ رپورٹ ان کے خلاف آئی ہے تو میں نہیں کہتا کہ ان کے لوگ خرافات بک رہے ہیں، لیکن آج یہ وہی ٹیکنیکل ایکسکیوزز تلاش کر رہے ہیں جو وہ کیا کرتے تھے۔ رپورٹ اس وقت بھی ٹھیک ہوتی تھی، رپورٹ آج بھی ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جی پرسپشن ہے، کرپشن نہیں ہوئی، پرسپشن خراب ہے۔ او بابا، ہم جیسے عمران خان کو جانتے تھے، اس نے تو ہماری گھٹی میں یہ بات ڈالی تھی کہ جمہوریت نام ہی پرسپشن کا ہے۔ اگر پرسپشن کسی حکمران کی خراب ہو جائے، اگر پرسپشن کسی نظام کی یا کسی حکومت کی خراب ہو جائے تو وہ نظام، وہ حکمران خود بخود بلڈوز ہو جاتا ہے۔ ہمیں تو یہ عمران خان نے مت پڑھائی ہوئی تھی۔ آج وہ کہہ رہے کہ نہیں یہ پرسپشن ہے، اس پہ مت جاؤ، کرپشن پہ جاؤ کہ ہم نے کیا ہے نہیں کیا۔ تو بابا پرسپشن تو سب کچھ ہے۔ اچھا، پرسپشن از بگر دین ریالٹی۔ اگر میں مان بھی لوں کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ تو تاریخ پاکستانی نہیں، انسانی تاریخ کی شفاف ترین حکومت ہے، ایون دین اگر آپ کی پرسپشن یہ ہے کہ وہ کرپٹ حکومت ہے تو ہوگی۔ اب یہ رپورٹ کیوں نہ آتی؟ ذرا آپ ایک لمحہ مجھے دیجیے گا، وزیر اعظم کا وہ خطاب یاد کریں وزیر اعظم بننے کے بعد، جب انہوں نے کہا تھا کہ احتساب مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فیصل واڈا کے خلاف سکینڈل آتا ہے کہ انہوں نے اپنی دوہری شہریت چھپائی اور انہوں نے اپنے اثاثے چھپائے۔ یہی عمران خان جنہوں نے اپنی کابینہ سے احتساب شروع کرنا تھا، اپنے وزیر کی پشت پناہی شروع کر دی۔ 16 سماعتیں ہو چکی ہیں اور وزیر صاحب جو ہیں وہ پیش نہیں ہوتے، تو پھر یہ رپورٹ نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ تو پھر پرسپشن خراب نہیں ہوگی تو کیا ہوگی بابا؟ پھر آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کون سا میڈل؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ پرسپشن کا تاثر بھی ایک طرف، اور جو جس طرح سے یہ حکومت اپنے وزراء کی پشت پناہی کرتی رہی ہے، اس سے ڈیفینیٹلی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ ان فیوچر بھی نہیں اس کو کم کر سکتے۔ بالکل، دیکھیں میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں جو 13 انڈیکیٹرز ہیں، 13 اداروں سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ لیتی ہے۔ یہ کوئی پاکستانی ماجے گامے ادارے نہیں ہیں، یہ ورلڈ کلاس 13 ادارے جن سے یہ رپورٹ لیتی ہے، جس کے بعد یہ بنتی ہے۔ ان 13 میں سے ایک ادارے نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے، جس میں انہوں نے ملٹری، جوڈیشری، لیجسلیچر، پولیٹیشین سب کی بات کی ہے، یہ پبلک آفس ہولڈر اپنے پبلک آفس کو پرسنل گین کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے، جس میں پاکستان کے اصل میں وہاں پہ جا کے ان کی حکومت کے جو نمبرز ہیں وہ وہاں پہ جا کے گرے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ الزام ان کے اوپر لگتا ہے۔ ہاتھوں سے اس کے شیشہ دل چور ہوا میرا، ہاتھوں سے اس کے شیشہ دل چور ہوا میرا، یارب کیے کی اپنے سزا پا رہا ہوں میں۔ تو بھائی یہ سب ہمارے، دیکھیں پچھلی گورنمنٹ ہو، اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو، اس سے پچھلی گورنمنٹ ہو، سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم تم پر وہی حکمراں مسلط کر دیں گے جو تم جیسے ہوں گے، وہ تمہاری طرح ہوں گے۔ تو بھائی کرپٹ تو ہم ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ اوتار ہیں، یہ اوتارز ہیں، ان کے پاس تو کرپشن قریب سے گزری تک نہیں۔
BRT چھوڑیں امیر رخ صاحب, سب بیکار باتیں, سب پروپیگنڈا ہے. یہ رپورٹ بھی غلط ہے, یہ رپورٹ بھی غلط ہے, لیکن میں اس کا کیا کروں اپنے ڈرائیور کا جو رینیو کرانے گیا اپنا لائسنس تو اس سے 7,000 روپے مانگے گئے. چھوڑیں ٹرانسپیرنسی کو. چینی کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, گندم کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے, دواؤں کا اسکینڈل آپ کے سامنے ہے. میں کیا کیا گنواتا رہوں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. بڑی دکھ بری داستان ہے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں رپورٹ ہی نہیں ہے. وہ بھائی اللہ کا خوف کرو, خدا کا خوف کرو. چلو مان لیتا ہوں آپ کے بارے میں رپورٹ نہیں ہے. آپ کر کیا رہے ہو, آپ کر کیا رہے ہو؟ کرپشن جاری ہے اور کرپشن کے دام دگنے ہو گئے. جنرل صاحب, NBC کی گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے اسکینڈلز کا یہاں پر ذکر کیا جو کہ پوائنٹ ویلڈ ہے ان کا. چینی اسکینڈل, گندم اسکینڈل, آٹا, پیٹرول بحران, گیس کی قلت, یہ سب کچھ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ کرپشن کا کوئی کہے کہ نہیں ہوئی, وہ تو ہوئی ہے, بے تحاشا ہوئی ہے اور تقریباً ہر دور میں ہوئی اور پھر ہر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی ہے اور آج بھی بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان کو ووٹ دیا گیا تھا صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن ختم بھی 90 دن میں کر دوں گا, لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لے کے آؤں گا اور کرپٹ لوگوں کو میں نہ رونے دوں گا, ان کو سزائیں دوں گا. اب چیز یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوئی, وقت تھوڑا رہ گیا اور اس میں بھی آگے توقع نہیں. سب سے بڑے دکھی لوگ پاکستان کے عوام ہے کہ وہ کہاں جائیں. اب چیز یہ ہے کہ یہ سارا ہوا کیوں, اور یہ آگے بھی ہمیں اندھیرا نظر آتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن ختم کریں گے, پیسہ واپس لائیں گے, لوگوں کو سزائیں دیں گے, تو نہ تو انہوں نے اپنے سسٹم کو اسٹڈی کیا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں, یہ کیسے ہوگا, اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی, کوئی ہوم ورک کیا کہ کوئی اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہو, آپ نے کوئی پلان بنائی ہو کہ میں نے اس کو اس طرح ہینڈل کرنا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایسی سچویشن میں آج پاکستان کھڑا ہے جہاں ہم بالکل دیکھ رہے ہیں کہ لٹ تو رہے ہیں لیکن اس چیز کو روکنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا. اور وہ لازمی بات ہے کہ جس نے وعدے کیے تھے میں اسی کو رونا روں گا کہ بھائی آپ نے مجھے یہ دلاسا دیا تھا, اور اگر میرا ملک دوبارہ واپس انہی کے پاس چلے جاتا جن کو آپ بھی کہتے رہے چور اور ہم بھی کہتے رہے چور, تو پھر اب ہوگا کیا, برباد تو ہم ہو گئے. جنرل صاحب کو پوائنٹ آپ کا آگے کہ مطلب حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے, نہ ہی پہلے کوئی ہوم ورک موجود تھا. زیغم صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ذریعہ کرپشن کا ریٹ ہوا ڈبل اور رینکنگ میں ہماری تنزلی ہوئی صرف 4. اگر پرانا عمران خان ہوتا تو ٹرانسپیرنسی سے حساب لیتا. دیکھیے 2 طریقے ہیں اور 2 دیکھنے کے انداز ہیں. ایک ہے کچہری والا طریقہ جو پاکستان نے اپنایا ہے کہ آپ ماضی پہ نظر رکھو, ماضی کے پیچھے جاؤ, پچھلے لوگوں کو گالیاں دو, ان کو لٹکانے کی باتیں کرو. ٹھیک ہے, اس کی ایک اہمیت ہے, قانون کی ایک اہمیت ہے, اکاؤنٹیبلٹی کی ایک اہمیت ہے. لیکن ایک دوسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھو, اس ملک میں ٹرانسپیرنسی لانے کی کوشش کرو, ریفارم کرو. آج کے دن میں کرپشن روکو. کل جو کرپشن ہو گئی وہ اداروں پہ چھوڑو, اور آج جو کرپشن ہو رہی ہے اس کا سدباب کرو. کل جو کرپشن ہونی ہے اس کا سدباب کرو. دیکھیے ٹرانسپیرنسی ایک سائنس بن چکی ہے, ایک ڈسپلن بن چکی ہے, پوری دنیا میں بے تحاشا ریسرچ ہو چکی ہے. یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کرپشن کو کیسے کم کر سکتے ہیں. مزمل صاحب, ایسی کیا پالیسی, کیا اسٹریٹجی آپ کی نظر میں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ کرپشن میں کمی لا سکتی ہے آگے؟ گورنمنٹ اپنی صفوں سے کرپٹ لوگ نکال دے, کرپشن میں کمی آ جائے گی. گورنمنٹ کے پاس اس وقت جتنے نیب زدہ وزیر ہیں جو نیب میں گرفتاری کے بعد دوبارہ وزیر بن گئے ہیں, جن کے اوپر نیب ریفرنس ہے اور وہ وزیر ہیں, انہیں وزارت سے ہٹا دے. جن لوگوں کو کرپشن پر وزارت سے فارغ کیا ہے ان سے وزیر اعظم مل کر اس کی فوٹیجز ریلیز نہ کریں ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ, اور ان کو مت ملا کریں. اور جن کو کرپشن پہ فارغ کیا ہے خود بخود کرپشن میں کمی آ جائے گی. ہمیں تو عمران خان نے بتایا تھا کہ اوپر سے کرپشن ختم ہو تو نیچے خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور اگر ختم نہیں ہوئی تو اس کا مطلب اوپر سے نہیں ہوئی نا, کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اگر اوپر سے ختم ہو گئی تو نیچے خود بخود ختم ہو جائے گی.